ایک نیا دھرم لے آئے ہیں، نہ مسلم نہ غیر مسلم بلکہ ایکس مسلم۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں ہندوؤں سے بھی اور مسلمانوں سے بھی کہ ان لوگوں نے ایک نیا مذہب دنیا کے اندر شروع کر دیا ہے۔ کوئی شک اور شبہات ہے کسی کے اوپر، کسی آیت کے اوپر، کسی قرآن کی کسی حدیث کے اوپر آپ کو تسلی نہیں ہو رہی، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس چیز کو لے کر کسی مولانا کے پاس جائیں، ان سے تسلی حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کچھ باتیں ایکس مسلم یعنی ان لوگوں کے تعلق سے بتلانی ہے جو پہلے مسلمان تھے، پھر بعد میں انہوں نے دوسرا مذہب اختیار کر لیا۔ تو دوستو، ہمارا ہندوستان کا سنویدھان یہ سب کو اجازت دیتا ہے، سب کو ادھیکار ہے کہ وہ کوئی سا بھی مذہب اختیار کر سکتا ہے، لیکن ہمیں جو مسلمان ہیں اور وہ جو میرے ہندو بھائی ہیں، انہیں اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ جو آدمی دوسرے مذہب کو اختیار کر رہا ہے، اس کا مذہب کو پہلے کو چھوڑنا اور دوسرے کو اختیار کرنا، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد کہیں مال کمانا اور نام کمانا تو نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہیں گے کہ جی بالکل بھی کوئی اسلام کو چھوڑتا ہے تو اس کا مال کمانے کا اور نام کمانے کا مقصد ہی نہیں رہتا۔ تو میں ان کو کہتا ہوں میرے پیارے بھائیوں، یہ دیکھ لو، اگر اس کا مال کمانے کا اور نام کمانے کا مقصد نہ ہوتا تو یہ اپنے نام کے ساتھ ایکس مسلم کیوں لگاتا؟ یہ اسی لیے لگاتا ہے کہ میں ہیڈ لائٹ بنا رہوں اور میں سب کے لوگوں کے سامنے نظروں میں رہوں۔ اگر میں ایکس مسلم کچھ نہیں لگاؤں گا، پورا کا پورا دوسرے مذہب میں چلا جاؤں گا، تو لوگ مجھے کہاں مانیں گے، کہاں جانیں گے؟ اور نہ میں مال کما سکتا نہ نام کما سکتا۔ تو پورا کا پورا دوسرا نام رکھنے کو تیار نہیں ہے، پورا کا پورا دوسرے مذہب میں بھی جانے کو یہ لوگ تیار نہیں ہیں، بلکہ بیچ میں۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں ہندوؤں سے بھی اور مسلمانوں سے بھی کہ ان لوگوں نے ایک نیا مذہب دنیا کے اندر شروع کر دیا ہے، ایک نیا دھرم لے آئے ہیں، نہ مسلم نہ غیر مسلم بلکہ ایکس مسلم۔ تو یہ دونوں کے بیچ کا اختیار انہوں نے کر لیا ہے کہ ہم نہ مسلم ہیں اور نہ دوسرے دھرم والے ہیں، بلکہ ہم تو ایکس مسلم ہیں۔ تو یہ ان لوگوں نے اس لیے اختیار کیا ہے بیچ کا معاملہ، اور اس لیے یہ ایکس مسلم لکھ رہے ہیں کہ تاکہ لوگوں کی نظروں میں رہیں۔ ورنہ اگر ان کا دل کے اندر یہ بات ہوتی یا ان کو دوسرے مذہب سے محبت ہوتی تو یہ پورے کے پورے دوسرے ہی مذہب کے اندر چلے جاتے، یہ پہلے مذہب کا نام و نشان بھی اپنے ساتھ باقی نہیں رکھتے۔ دوسری یہ بات کہ ابھی کسی نے پوچھا ہے کہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف بھی کرتا ہے اور ناانصافی بھی کرتا ہے، یعنی اس نے کسی کا بیان سنا ہوگا، کسی کی ویڈیو سنی ہوگی، تو اس نے کہا جی دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف بھی کرتا ہے، ناانصافی بھی کرتا ہے۔ یعنی ایک آدمی نے 100 خون کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ تو دوستو، پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دنیاوی احکام آدمی پڑھے۔ دنیاوی احکام یہ سمجھے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو ناحق خون کر دے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ پھر اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ جیسا بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی عرب کے اندر ایک لڑکے سے کسی کا خون ہو گیا تو سارے قبیلے کے لوگ آ گئے کہ بھئی اسے چھوڑ دو، ہم تمہیں اتنا مال دیں گے، یہ دیں گے وہ دیں گے۔ لیکن شریعت کا جو قانون ہے کہ جس نے کسی کو مار دیا تو جان کے بدلے جان ہے، تو اس کو مار دیا گیا۔ تو دنیا کا قانون آدمی پہلے سمجھے۔ تو دنیا کے قاعدے قانون کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے سخت قانون بنائے ہیں۔ دوسرے ہے کہ آخرت کا قانون، اگر دنیا میں کسی آدمی نے کوئی گناہ کر لیا تو اسے دنیا کے اندر سزا ملے گی، اور اگر سزا نہیں ملی تو پھر اللہ تبارک و تعالی مالک ہے، خالق ہے، وہ دنیاوی جج کی طرح بالکل نہیں ہے۔ آدمی یہ سمجھتا ہے جیسے دنیا کا جج ہے ویسے اللہ تبارک و تعالی جج ہے، فیصلہ کرنے والا۔ دوستو، دنیا کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر کسی آدمی نے کوئی گناہ کر لیا، مرڈر کر دیا، اور دنیا کے جج نے اسے 10 سال کی سزا دے دی، 10 سال کی اس آدمی نے سزا بھگت لی، اور اب آ کر یہ کہے کہ جی دیکھو میری جو فائلیں تھی، میرا جو ریکارڈ تھا، وہ میرا ریکارڈ مجھے واپس کر دو، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ
کورٹ کے اندر میرا بالکل بھی قتل کا ریکارڈ ہی نہ رہے، تو جج کہتا ہے کہ اگرچہ تم نے اپنی سزا بھی بھگت لی اور تمہیں سزا بھی مل گئی، لیکن ہم اس تمہارے قتل کے جو ثبوت ہیں اس کو ہمیں اپنے پاس ہی رکھنا پڑے گا، اور وہ رکھتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، کوئی آدمی گناہ کرے، فرشتے اس کو لکھ لیں اور وہ آدمی پھر معافی مانگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ان گناہوں کو بھی ختم کر دیتے ہیں، اور فرشتے سے بھی کہتے ہیں بھائی اسے مٹا دو۔ دنیا کے اندر نہیں مٹایا جاتا، آخرت میں مٹا دیا جاتا ہے۔ اور دیکھو ایک بات یہ سمجھے کہ دنیا کا جو جج ہوتا ہے نا، وہ مالک، وہ انسانوں کا مالک نہیں ہوتا، یعنی جج بیٹھ گیا، اب جتنی بھی رعایا اس کے سامنے آ کے بیٹھے گی، جتنے بھی لوگ آ کے اس کے سامنے بیٹھیں گے، یہ جج ان کا مالک نہیں ہونے کا، بلکہ اسے تو متعین اور مقرر کر رکھا ہے صحیح کام، غلط کام پہ یہ لوگوں کو سزا دے، اور جس نے غلط کام نہیں کیا انہیں آزاد کرے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے جج کی طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مالک ہے، مالک کو حق ہے وہ کسی چیز کے ساتھ کیسا بھی معاملہ کر سکتا ہے۔ بھئی کیسا معاملہ؟ مطلب دنیاوی جج کے حساب سے نہیں فیصلہ کرے گا اللہ تو مالک ہے، مالک کسی طریقے سے بھی فیصلہ کر سکتا ہے، اور کوئی آدمی اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ بھئی اس کی مثال ایسے سمجھیں آپ، ایک آدمی نے 100 گز زمین لی، لینے کے بعد وہ اس زمین کا مالک ہو گیا، اب بتاؤ وہ 95 گز میں اپنی ساری بڑھیاں چیز بنائے گا، کمرہ بنائے گا، غسل خانہ بنائے گا، یہ بنائے گا، وہ بنائے گا، کار پارکنگ بنائے گا، پودے لگائے گا، اور اچھے اس میں کچن بنائے گا، لیکن وہ 5 گز زمین ایسی ہے جس میں لیٹرنگ بنائے گا۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ ایک بات بتا کہ میں اس 5 گز زمین نے تیرا کیا لیا کہ تو نے اس پہ اتنی بری چیز بنا لی؟ تو وہ آدمی یہ جواب دے گا، دیکھو جی میں اس کا مالک ہوں، میں یہاں لیٹرنگ بناؤں یا وہاں لیٹرنگ بناؤں یا کچھ بھی بناؤں، جب میں مالک ہو گیا مجھے اختیار ہے، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ جب دنیا کا مالک بغیر زمین کی غلطی، یعنی زمین نے کوئی غلطی نہیں کری لیکن اس نے لیٹرنگ بنا دی اس میں، تو بغیر اس کی غلطی کے بھی لیٹرنگ بنانے کو تیار ہو، دنیا میں کوئی اسے کچھ کہنے کو تیار نہیں ہے، تو ہمارا کیا حق ہے، کیا ادھیکار ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ساری دنیا کا مالک ہے اسے کہیں کہ تو نے ناانصافی کر دی، تو نے ایسی کر دی؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دنیاوی جج کے اعتبار سے یا ہمارے خود کے فیصلے کے اعتبار سے چلے گا تو پھر وہ خدا ہی کہاں کا رہے گا؟ خدا تو وہ ہے جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جس طریقے سے چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اور اللہ ناانصافی کسی کے ساتھ نہیں کرتا۔ ناانصافی کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا کے اندر کسی نے غلط کرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر اسلامی قوانین کے ساتھ اس کو سزا دلائے گا، اور اگر اسے سزا نہیں ملی، اس نے توبہ مانگ لی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو قیامت میں اختیار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف بھی کر سکتے ہیں، اپنی رحمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سزا بھی دے سکتے ہیں۔ اور آخری بات یہ کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھو انہوں نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو سمجھا، اور قرآن کو پڑھنے کے بعد یہ آدمی گمراہ ہو گیا، قرآن کو پڑھنے کے بعد یہ آدمی ایسا ہو گیا، قرآن کو اتنا برا بھلا کہہ رہا ہے، بتاؤ قرآن کے اندر اگر اچھی باتیں ہوتی تو یہ آدمی یہ آدمی ضرور سدھرتا۔ تو دوستو ایک بات سمجھ لیں کہ قرآن تو پوری ہدایت کی چیز ہے، پورا کا پورا فائدہ دینے والی چیز ہے، یہ نقصان نہیں دے سکتی۔ اب آدمی یہ سمجھے گا کہ جب نقصان نہیں دے سکتی تو ایسے لوگوں نے قرآن کو پڑھا، اسلام کو پڑھا، پھر انہیں نقصان کیسے پہنچا؟ تو دوستو اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ مجھے صحت بنانی ہے، تندرست ہونا ہے، تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ لوگ یہ جواب دیں گے کہ جی آپ کو دودھ پینا ہے، اور اسی طریقے سے آپ کو بادام، کاجو، یہ اچھی چیزیں کھانی ہیں، آپ کی صحت بن جائے گی۔ 1 مہینے کے بعد میں اسی آدمی کے پاس جاؤں کہ بھائی تو نے مجھے یہ ساری چیزیں بتائی تھی، گھی بتایا تھا، دودھ بتایا تھا، اور کاجو، پستہ، بادام، یہ چیزیں بتائی تھی، میں نے کھائی، اور دیکھ میرا کتنا برا حال ہے، آج تو میں سوکھ کے ڈھانچہ ہو رہا ہوں، تو کہہ رہا ہے ان کے اندر طاقت کی چیز ہے، مجھے تو نقصان دے دیا۔ تو وہ پوچھے گا بھائی تم نے کب کھایا؟ تو میں اسے جواب دوں کہ جی میرا پیٹ خراب تھا، مجھے دست ہو رہے تھے، لیکن میں کھاتا ہی جا رہا تھا۔ تو لوگ کہیں گے جی اس کے اندر تو واقعتاً طاقت ہے ان ساری چیزوں کے اندر، لیکن تیرے پیٹ کے خراب ہونے کی وجہ سے انہی چیزوں نے تجھے نقصان دیا ہے، دے گی نہیں دے گی؟ بتاؤ اب غلطی دودھ، بادام اور گھی کی ہے یا اس کے پیٹ کی غلطی ہوگی؟ آپ ضرور یہ کہیں گے کہ غلطی کاجو، بادام اور گھی کی اور دودھ کی نہیں ہے، بلکہ اس کی پیٹ کی غلطی ہے۔
ان کے اندر واقعتاً طاقت ہے، پوری دنیا مانتی ہے، لیکن غلطی کس کی ہے؟ غلطی اس کی پیٹ کی ہے۔ اور اسی طریقے سے اب قرآن کے اندر تو پوری کی پوری اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت رکھی ہے، لیکن اس کو نقصان کیوں پہنچا رہا ہے؟ اس کو نقصان اس لیے پہنچا رہا ہے کہ اس کا دل صحیح بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کا دل ہی صاف نہیں ہے، دل کے اندر گندگی بھری ہوئی ہے۔ اب جب دل کے اندر گندگی بھری رہے گی تو اچھی بات یہ صحیح طریقے سے نہیں سمجھ پانے کا۔ تو جس طریقے سے آدمی کو دودھ سے اور گھی سے اور کاجو سے، بادام سے، ان سے فائدہ لینے کے لیے پیٹ کا ٹھیک رکھنا بہت ضروری ہے، اسی طریقے سے آدمی کو قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے دل کا ٹھیک رکھنا اور صاف رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو جس کا دل صاف ہوگا، ٹھیک ہوگا، وہ 100% قرآن کریم سے صحیح بات کو لے گا اور اس کے بعد صحیح سمجھ میں آئے گی۔ اور جس کا دل خراب ہوگا، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم، وہ اس کے ذریعے سے غلط ہی اثر لے گا۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو اچھی طریقے سے بٹھانے کے لیے دل دماغ میں اپنا سب سے پہلے دل صاف ہوگا۔ جس کا دل صاف ہوگا، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم، اس کو صحیح بات ہی سمجھ میں آئے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت لی یا کوئی حدیث لی اور اسے یوٹیوب پر لگا دی، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، بتاؤ حدیث کیا کہہ رہی ہے۔ اب بتاؤ یہ حدیث ایک مسلمان یا غیر مسلم کو ہی دکھا رہا ہے کہ بتاؤ کیسا مذہب ہے؟ کیوں دکھا رہا؟ کہ بھئی دیکھو میں ہیڈ لائٹ بن جاؤں اور لوگ مجھے چاہنے لگے اور میرا نام ہو جائے، میں پیسے کما لوں۔ اب بتاؤ جس آدمی نے نہ اس نے قرآن حدیث پڑھا ہے، نہ اس نے قرآن حدیث پڑھا ہے، نہ اس نے سمجھایا، تو بتاؤ یہ صحیح سمجھے گا یا غلط سمجھے گا؟ بھئی کوئی شک اور شبہات ہے کسی کے اوپر، کسی آیت کے اوپر، کسی قرآن کی کسی حدیث کے اوپر آپ کو تسلی نہیں ہو رہی، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس چیز کو لے کر کسی مولانا کے پاس جائیں، ان سے تسلی حاصل کریں۔ بھئی اگر کوئی آدمی 5ویں کلاس میں پڑھ رہا ہے تو بتاؤ کیا وہ آدمی اس سے ٹیوشن لے گا جو پڑھا لکھا نہیں ہے، سمجھدار نہیں ہے، یا اس سے لے گا کہ جس نے 10ویں پڑھ رکھی ہے؟ ہمیشہ آدمی ایسے ہی کرتا ہے، جو سمجھ میں نہیں آتی اپنے ٹیچر سے پوچھتا ہے، جو اس چیز کا ماہر ہوتا ہے۔ کس وقت کس جگہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ بھئی یوٹیوب پہ دیکھنا اور یوٹیوب کے بعد فیصلہ کر لینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بھئی یوٹیوب تم کھولو، یوٹیوب کھولنے کے بعد آپ یہ دیکھو آلو کے فائدے، یوٹیوب میں بولو آلو کے فائدے، تو آپ کو یوٹیوب آلو کے فائدے دکھائے گا، اور پھر آ کے وہ آلو کے نقصان، تو آپ کو آلو کے نقصان بھی دکھا دے گا۔ اب آپ کنفیوز ہو جاؤ گے مجھے آلو کھانا ہے یا نہیں کھانا ہے۔ تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ایسے آدمی تو یوٹیوب سے کیوں پوچھ رہا ہے کہ جب تو نے پڑھائی نہیں کر رکھی تو یہ یوٹیوب صحیح نہیں بتانے کا، تو ڈاکٹر سے پوچھ مجھے کب کھانا ہے کب نہیں کھانا، ڈاکٹر ایک دم بتا دے گا۔ کس وقت کیا چیز استعمال کرنی ہے، آپ ایک گولی کے بارے میں پوچھو، یہ گولی کس چیز کو فائدہ دیتی ہے، آپ کو بتائے گی، پھر پوچھو کہ نقصان کیا دیتی ہے، وہ نقصان بھی بتائے گی، آپ کنفیوز ہو جاؤ گے۔ لیکن ڈاکٹر ایک دم فیصلہ کر دے گا بھئی یہ چیز ہے کھا لے، یہ چیز ہے نہیں کھا لے، آسان سی بات ہے۔ تو جب ہم دوائی کے معاملے میں، کھانے کے معاملے میں ڈاکٹروں سے پوچھتے ہیں جو اس کا ماہر ہوتا ہے اور وہ صحیح فیصلہ کر دیتا ہے، تو ہمارے لیے بھی صحیح بات یہ ہے کہ ہم کسی چیز کا فیصلہ کرانے سے پہلے عالم سے بات کریں کہ یہ چیز بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تم مجھے سمجھاؤ، وہ آپ کے لیے بہترین فیصلہ کر دے گا۔ ہاں اگر آپ یوٹیوب پہ کہو گے کہ بھئی یہ چیز اس کا کیا مطلب ہے اور اس کا کیا مطلب ہے، کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے، تو آپ بیچ میں کشمکش میں پھنس جائیں گے۔ تو آپ کے لیے دنیا کے جتنے بھی میدان ہیں آپ اس میں کنفیوز رہو گے اگر آپ نے اس میدان کی تہ تک نہیں پڑھائی کری۔ تو اگر آپ نے تہ تک پڑھائی کر لی ہے، یعنی اگر آپ کو دینی معلومات کرنی ہے تو آپ نے مدرسے میں پڑھ لیا ہے، دنیاوی معلومات کرنی ہے آپ نے اسکول کے کالج میں یا یونیورسٹی میں پڑھ لیا ہے، تو آپ اپنی پڑھائی کے حساب سے صحیح غلط فیصلہ کر لیں گے۔ لیکن اگر آپ نے تہ تک پڑھائی نہیں کری تو آپ کے لیے ضروری ہے دنیاوی معلومات کے لیے آپ کو رجوع کرنا پڑے گا عالموں کی طرف، اور دینی معلومات کے لیے عالموں کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، دنیاوی معلومات کے لیے آپ کو کالج یونیورسٹی ڈاکٹروں ان کی طرف رجوع کرنا ہی پڑے گا۔ تو یہ باتیں اللہ تبارک و تعالی ہماری سمجھ میں، یہ باتیں ہمیں سمجھ میں آ جائے، اسی کے تعلق سے بات عرض کری تھی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔